ہماری آج کی ایپیسوڈ ذرا ہٹ کے ہے۔ اس ایپیسوڈ میں میں بجائے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے 3-4 اہم سوالوں کے جواب دوں گا، اور یہ وہ سوال ہیں جو بار بار ہمارے یوٹیوب چینل کے کامنٹ سیکشن پہ لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھتے رہیں گے کیونکہ کسی نے اتنی محنت نہیں کرنی کہ وہ پیچھے والی باقی ایپیسوڈز جا کے دیکھے، شاید ان ایپیسوڈز میں ان سوالوں کے جواب ہوں۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے 3-4 بڑے سوال جو کہ گردے کے مریض کی، اسپیشلی ان مریضوں کی جو کہ ابھی ڈائگنوز ہوئے ہیں، ان کی زبان پر ہوتے ہیں، اور ان کے بڑے سمپل اور کنسائز سے جوابات۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنی نیفرولوجی سیٹ پر اپنے گھر والے اسٹوڈیو سے۔ گردے کے وہ مریض جنہوں نے ابھی کوئی کسی وجہ سے ٹیسٹ کروایا ہے اور وہ ٹیسٹ اب نارمل ہے، وہ زیادہ سوال پوچھتے ہیں، اور نہ ہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کوئی صحت مند انسان گردے کے مرض کے بارے میں سوال پوچھے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے تب تک اس ڈائریکشن میں نہیں جانا، اپنی صحت کو ہر اینگل سے نہیں سوچنا جب تک کہ آپ کے اوپر آ نہیں جاتی۔ پہلا بڑا سمپل سوال کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیشاب میں ٹریس پروٹین کبھی آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا، تو اب میں نے کیا ڈاکٹر کو دکھانا ہے کہ نہیں؟ اس کامنٹ میں ایک تو ہمیں اپنی سوسائٹی کی جھلک نظر آتی ہے کہ مریض سارے ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہے، اوور دا کاؤنٹر دوائیاں بھی کھا لیتا ہے، اور ڈاکٹر کو وہ اینڈ پہ رکھتا ہے کہ اگر بڑی کوئی میرے اوپر آفت آ گئی تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، نہیں تو میں اس سے پہلے ہی کسی طریقے سے کام چلا لوں۔ یہ تو ہو گئی ہماری سوسائٹی کی سوچ۔ اب اس پروٹین کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یورین جو پروٹین ہے وہ کافی ساری وجوہات کی بنا پر آپ کے پیشاب میں آ سکتا ہے۔ اس میں سے جو ڈیلی لائف میں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں ویسے ہی آپ کے پیشاب میں پروٹین آ سکتا ہے، جیسے کسی دن آپ نے بہت کھڑے ہو کے کام کیا ہے۔ کچھ مریضوں کو ویسے ہی کھڑے ہونے کے بعد زیادہ دیر پیشاب میں پروٹین آ جاتا ہے، اس کو آرتھوسٹیٹک پروٹین یوریا کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ کام کرنے کے بعد بھی آپ کے پیشاب میں تھوڑا بہت پروٹین آ سکتا ہے، میں بھی بہت زیادہ پروٹین کھانے کے بعد بھی اگر آپ کے گردے میں تھوڑی بہت ویکنیس ہے تو آپ کے پیشاب میں پروٹین آ سکتا ہے، اور اس طرح کی کئی وجوہات جو کہ انڈیکیٹ نہیں کرتی کہ آپ کو گردے کا مرض ہے یا آپ کے گردے میں کوئی ڈیمیج ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ کے پیشاب میں تھوڑا بہت پروٹین آ جاتا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں ایک سمجھدار اور لاجیکل انسان کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ میک شور کہ آپ کو کوئی اصلی گردے کا مرض ہے تو نہیں۔ اب اگر آپ نے کسی وجہ سے ٹیسٹ کروا ہی لیا ہے اور آپ کے پیشاب میں کہیں ٹریس پروٹین 1+ سم تھنگ نظر آ گیا ہے، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کو مل لیں، پہلے اس سے ایک مکمل چیک اپ کروا لیں، اور جو مکمل سکریننگ ہے، بیسک آپ کے میٹابولک بلڈ ورک ہے، جیسے سیل کاؤنٹ CBC جس کو کہتے ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ LFTs کہتے ہیں، رینل فنکشن ٹیسٹ RFTs کہتے ہیں، یورین انالیسز، اور اگر آپ نے کبھی نہیں کرایا اور آپ ایج 18 سے اوپر ہیں اور نہایت ہی انہیلدی لائف سٹائل ہے آپ کا، جس میں ورزش کوئی نہیں ہے، نیند آپ پوری نہیں کرتے، کھانا آپ سارا انہیلدی کھاتے ہیں جس میں ہفتے میں 2-3 سے زیادہ دفعہ باہر سے کھانا ہے، تو آپ اپنی کمپلیٹ میٹابولک پروفائل میں فاسٹنگ لپڈ پروفائل، یورک ایسڈ اور ہیموگلوبن A1C بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ہیلتھ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اب اگر اس ساری سکریننگ میں آپ کے کریاٹین نارمل ہے، آپ کے یورین میں جو پروٹین ہے وہ ٹریس رہتا ہے، اور آپ کا الٹرا ساؤنڈ گردے کا نارمل ہے، تو پھر ایک اگلا سٹیپ ہونا چاہیے 24 آور یورین پروٹین یا یورین پروٹین ٹو کریاٹین ریشو، جسٹ ٹو میک شور کہ یہ جو ٹریس پروٹین سمپل یورین انالیسز میں نظر آ رہا ہے یہ کہیں بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ اور پھر اگر وہ پروٹین یوریا زیادہ ہے، 200 ملی گرام سے آپ کا
پروٹین زیادہ ہے یا 30 ملی گرام سے آپ کا البیومن پیشاب میں زیادہ ہے تو پھر آپ کسی نیفرولوجسٹ سے مل سکتے ہیں، اس سے فردر مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو ٹریس پروٹین والے پیشنٹ کو ایک مکمل ایویلویشن کرانی چاہیے اور اپنے یورین میں پروٹین کو کوانٹیفائی کرانا چاہیے۔ دوسرا اہم سوال ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میری کریاٹینن 1.4 ہے اور میرا پیشاب کا ٹیسٹ بھی نارمل ہے، مجھے کوئی علامات بھی نہیں ہے، کیا میں نارمل ہوں یا مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے وہی ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کلچر کا دکھی پہلو کہ اس پیشنٹ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا لیے ہیں، جس میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہوا ہے، یہ کہیں گرا ہے یا کسی بس کے نیچے آیا ہے تو اس نے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں اور باقی بلڈ ٹیسٹ سارے نارمل تھے، اس لیے پیشنٹ نے کامنٹس میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ کریاٹینن اب نارمل تھی اور یورین انالیسس کریاٹینن کے ساتھ تھا، اس لیے ان دونوں کا ذکر ہو گیا۔ اب ان پیشنٹ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سیدھا ہی نیفرولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، کسی نیفرولوجسٹ کو چیک کرائیں۔ اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہوتی ہے کہ 1.4 کریاٹینن بہرحال آپ کی اب نارمل ہے، ہو سکتا ہے یہ صرف ابھی آپ کی اب نارمل میٹابولک ہیلتھ ہے، مے بی آپ ڈائبیٹک ہیں، مے بی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ موٹے ہیں، اوور ویٹ ہیں، یا سمپلی ان میں سے کوئی ڈائگنوسس ابھی تک بنا نہیں ہے لیکن پک رہا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ مہینوں تک، کچھ سالوں تک وہ آپ کا ڈائگنوسس کنفرم ہو جائے۔ اس معاملے میں جب نیفرولوجسٹ اچھی طرح دیکھ لے کہ آپ کی کوئی میٹابولک ڈسٹربنس نہیں ہے اور آپ ویٹ لاس کر کے، ہیلدی لائف سٹائل کر کے اگر آپ کی کریاٹینن بہتر نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ کا مکمل ورک اپ کرے گا، آپ کا یورین انالیسس ڈیٹیل سے کرے گا، اس میں پروٹین کو چیک کرے گا، آپ کا کڈنی الٹرا ساؤنڈ ہوگا، اس میں دیکھا جائے گا کوئی میجر نارمیلٹی تو نظر نہیں آ رہی، پھر آپ کی باقی ساری ہسٹری میٹر کرتی ہے، آپ کی فیملی ہسٹری میٹر کرتی ہے۔ اس لیے کریاٹینن 1.2 یا 3 سے اگر آپ کی زیادہ ہے اور یورین انالیسس ایون دو نارمل ہے، آپ کو کسی نیفرولوجسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے۔ پاکستان میں عام جنرل فزیشین کی، میڈیکل اسپیشلسٹ کی یا کسی اور پروفیسر کی اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ گردے کے مرض کو سمجھ سکے یا مینیج کر سکے، تو آپ کو ایک دفعہ نیفرولوجسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے۔ تیسرا سوال جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا پروٹین یوریا کنٹرول نہیں ہو رہا اور میں یہ 2 دوائیاں کھا رہا ہوں، اور یوزولی وہ دونوں دوائیاں پروٹین یوریا کنٹرول کرنے والی ہوتی ہیں لیکن بچگانہ مذاقیہ ڈوز میں ہوتی ہیں۔ 2.5 ملی گرام زیسٹریل، 5 ملی گرام ڈیپاگلیفلوزین، 25 ملی گرام لوسارٹن آدھی گولی، اس طرح کی بڑی مذاقہ خیز قسم کی ڈوز۔ تو ان کو میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ آپ اپنے نیفرولوجسٹ سے رابطہ کریں کیونکہ وہ آپ کے گردے کے مرض کو مینیج کر رہا ہے، اس کو آپ کا ڈائگنوسس پتہ ہے اور وہ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان جنرل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پیشاب میں پروٹین یوریا کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ ٹالریٹ کر سکیں تو ان پروٹین یوریا کو کنٹرول کرنے والی دوائیوں کی میکسیمم ڈوز پر آپ کو ہونا چاہیے، انلیس آپ کا پوٹیشیم کا ایشو آ گیا ہے، پوٹیشیم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، پھر ہمیں ڈوز کٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر بڑا لو رہتا ہے، پھر ہمیں ان کی ڈوز کٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ری ایکشن ہو گیا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو یہ 2-3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈوز کو نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں تو نیفرولوجسٹ کی اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ پروٹین یوریا کنٹرول کرنے والی دوائیوں کی میکسیمم ڈوز پہ ہوں، تب ہی ان کا بیسٹ فائدہ ہوتا ہے، اور یہی گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے میکسیمم ڈوز پہ جانے کی کوشش کرنی ہے۔ میکسیمم ڈوز کے جانے کے بعد بھی اگر آپ کا پروٹین یوریا کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا آپ لائف سٹائل ساتھ ماڈیفائی نہیں کر رہے، یا آپ کے گردے کے مرض کی سٹیج یا سویرٹی ایسی ہے کہ اس میں 100% پروٹین یوریا کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی آپ نے اپنے نیفرولوجسٹ سے ڈسکس کرنا ہے کہ آیا اس لیول پہ میں ذہنی سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤں یا میں اور سٹرگل کروں یا پریشان رہوں۔
یہ بھی ڈسکس کرنے والا پوائنٹ ہے آپ کا نیفرولوجسٹ کے ساتھ. تو ان شارٹ اگر آپ کا پروٹین یوریا کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ نے پہلے اپنے نیفرولوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا سر میری دوائیاں میکسیمم ڈوز پر ہیں، اور اگر وہ میکسیمم ڈوز پر ہیں تو آیا ایسی کوئی دوائی رہ گئی ہے جو ہم اور ایڈ کر سکتے ہیں جس سے پروٹین یوریا اور بہتر ہو جائے. اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے 2015-14 میں ہمارے پاس صرف 2 گروپ تھے دوائیوں کے، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز. ان دونوں میں سے آپ ایک دوائی ایٹ اے ٹائم یوز کر سکتے تھے. تو ٹیکنیکلی صرف ایک دوائی تھی جس سے آپ اپنا پروٹین یوریا کنٹرول کر سکتے تھے. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 4 دوائیاں ہیں، مے بی 5. اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز، SGLT2 انہیبیٹرز، منرلوکارٹیکائڈ ریسیپٹر انٹیگونسٹ، اور پھر ہمارے سیمیگلوٹائڈ، اوزیمپک وغیرہ جن کو GLP-1 ایگونسٹ بھی کہتے ہیں. تو لکیلی ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں ہیں جن سے ہم پروٹین یوریا کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بھی دوائیاں اسی وقت ریسرچ ہو رہی ہیں جو کہ اگلے سال 2 سال میں اپروو ہو جائیں گی. تو آپ نے اپنے نیفرولوجسٹ سے یہ بات ضرور ڈسکس کرنی ہے. چوتھا سوال جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں سے ریلیٹڈ. میں ان پیشنٹس کا بڑا شکر گزار ہوں جو کہ ہمارے کنٹینٹ کی وجہ سے ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے بچوں کے بارے میں بھی سوال پوچھتے ہیں. لیکن میں کیونکہ ایتھیکل پریکٹس کرتا ہوں اور میں بچوں کا نیفرولوجسٹ نہیں ہوں، میری اس کام میں ٹریننگ نہیں ہوئی، میں 16 سال سے کم کے لوگوں کے گردے کے مرض کو مینیج نہیں کرتا، تو ان کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کسی بچوں کے نیفرولوجسٹ کو ڈھونڈیں، یا آپ ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور کے نمبر پہ کال کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو کسی اچھے پیڈیاٹرک نیفرولوجسٹ کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں. بچوں کی جو نیفرولوجی یا گردے کے مرض کی دنیا ہے وہ بڑی مختلف ہے، ان کی رینجز، ان کی سمجھ، ان کی مینجمنٹ. وہ اگر کوئی اڈلٹ نیفرولوجی کرنے والا بندہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، بے شک وہ کتنا ہی بڑا پروفیسر یا سورما ہو، آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. آج کی ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس طرح کے کافی سوال ہیں جو پیشنٹ بار بار پوچھتے رہتے ہیں، اور ایکچولی اسی ٹاپک کی ایپیسوڈ کو دیکھ کے دوبارہ اس کے نیچے پوچھتے ہیں، حالانکہ میں نے اس ایپیسوڈ میں اس سوال کا جواب دیا ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی وقتاً فوقتاً ایک ویڈیو کرتا رہوں جن میں جو ہی ایسے سوال بار بار ریپیٹ ہو کے اکٹھے ہوتے رہیں، میں ان کا اس طرح کے ایک سیشن میں جواب دیتا رہوں. اور پھر فیوچر میں کبھی ٹائم نکلا تو ہم یہ لائیو سیشن بھی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پیشنٹ کے بیسک سوالوں کا وہ جواب جو وہ اپنے کیس سے ریلیٹڈ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دیا جائے. آپ نے اپنی اوپینین، اپنے کامنٹس، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.